تو نماز جنازہ کے متعلق مختصراً یہ بات یاد رکھیں، نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ علاقے کے محلے کے کچھ لوگ اگر مل کے پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ میت اگر دیکھ لی جائے جنازے کی جگہ تو اب وہ جنازے کی نماز پڑھنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ عموماً مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے بھائی میت آ چکی ہے، نماز کے بعد نماز جنازہ، لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس سستی ہوتی ہے، نکل جاتے ہیں۔ جب دیکھ لی تو اب بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اب وہ نماز جنازہ پڑھنا فرض عین ہو جاتا ہے، جیسے اور نمازیں ہوتی ہیں۔ تو نماز جنازہ یہ مسلمان کا حق ہے، اس کی نماز جنازہ میں دوسرے مسلمان شریک ہوں۔ چنانچہ نماز جنازہ بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے دیکھا ہے ایسی میتیں، باپ کی میت بیٹا نہیں پڑھ رہا اور رشتہ دار نہیں پڑھ رہے، بھائی کیوں؟ یار آتی نہیں ہے نماز جنازہ۔ تو بھائی آسان حل آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ سیکھ لو، اور اگر ابھی سیکھ نہیں پا رہے یا ابھی ٹائم لگے گا تو نماز جنازہ میں صرف 2 فرض ہیں، اور 2 فرض کیا ہیں؟ قیام، کھڑا ہونا، اور دوسرا فرض 4 تکبیرات، اللہ اکبر۔ تو آپ کو نماز میں پڑھا جانے والا سبق بالکل نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آپ امام کے ساتھ امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، وہ دوسری تکبیر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر، لیکن اس کا خیال کرنا دوسری تکبیر میں رکوع میں نہ ہو، ہاں یہ ذرا خیال کیجیے گا۔ اور تیسری تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہہ دیں، آپ نے بیچ میں کوئی ثنا نہیں پڑھی، کوئی درود نہیں پڑھا، کوئی دعا نہیں پڑھی، تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ تو جن کو نماز جنازہ کی دعائیں یا پڑھے جانے والا نماز جنازہ میں سبق نہیں آتا تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پریشان نہ ہو، جنازے میں شریک ہو جایا کریں، اور صرف امام کے ساتھ جو اب امام اللہ اکبر کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیں، تو یہ نماز جنازہ آپ کی ادا ہوگی، کیونکہ 2 ہی فرض ہیں نماز جنازہ میں، ایک قیام، کھڑا ہونا، اور دوسرا 4 تکبیرات۔ اس طریقے سے جو ہے نماز جنازہ ہوگی۔ اب نماز جنازہ جب ہم نے پڑھنی ہے تو یاد رکھیں ان میں جو مسنون چیزیں ہیں وہ یہ کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک و جل ثناؤک، یہ جو بھی ثنا آپ کو یاد ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عموماً یہ آسان ہے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا۔ اب یہ دعا بالغ مرد کے لیے بھی ہے، بالغ عورت کے لیے بھی ہے۔ نابالغ بچہ ہو تو اس کے لیے الگ دعا ہے، اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا، یہ ہے۔ اور نابالغ بچی ہے تو اس کے لیے وہی دعا ہے، لیکن ہو کو ہا کر دینا ہے، اللہم اجعلھا لنا فرۃ واجعلھا لنا اجرا وزخرفا۔ تو اب یہ دعا ہے، تو وہی بات ہے اگر یہ دعائیں نہ بھی آتی ہوں تو صرف اللہ اکبر جو امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے جائیں، تو 4 تکبیرات کھڑے ہو کے کہہ دیں تو یہ بھی نماز جنازہ ہوگی، نماز جنازہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اب جب یہ نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یاد رکھیں کوئی دعا اجتماعی طور پر سنت نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سینکڑوں صحابہ کی نماز جنازہ پڑھائی، کسی ضعیف چھوڑے موضوع روایت میں بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر اجتماعی صورت میں دعا کی ہو۔ تو بس اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں شریعت نے جتنا بتایا ہم نے اتنا کرنا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کوشش کریں۔